شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہے، ٹنڈوں کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ جسم کے جس حصے پر میل جم گئی ہو، شیمپو میں ٹوتھ پیسٹ ملا کر لگاؤ۔ سردی کی وجہ سے ایڑیاں پھٹنا شروع ہو گئی ہیں تو موم بتی جلا کر اس کی موم ایڑیوں پر لگایا کرو۔ موم بتی کی آگ پر تیل گرم کر کے ماتھے پر لگانے سے سر درد فوراً اتر جاتا ہے۔ ناریل کو جلا کر چاٹنے سے بانجھپن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ آلو ابال کر کھانے سے دبلا پن ختم ہوتا ہے۔ پیاز بھون کر کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ سورہ فاتحہ صبح، دوپہر اور شام کو 3 بار پڑھنے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور بخار کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ آلو پر چینی لگا کر کھانے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ لیمو پر نمک لگا کر چاٹنے سے پیٹ درد رک جاتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے دانت کبھی نہیں گرتے۔ مسوڑوں سے خون آتا ہو تو مالٹے کا جوس نکال کر پیو۔ جن کو بلغم کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت مسواک کیا کریں۔ اگر بدبودار واش روم سے پریشان ہیں تو واش روم میں موم بتی جلا کر رات کو رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ شام کے وقت پالک کھانے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ سبزی میں دھنیا کا زیادہ استعمال کرنے سے بانجھپن کی بیماری ہوتی ہے۔ جن کی نظر کمزور ہو وہ کھجور مت کھایا کریں، اس سے اندھے پن ہونے کا خدشہ ہے۔ امرود کھانے کے فوراً بعد پانی پی لینے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن کو شوگر کا مسئلہ ہو چاول ابال کر کھایا کرے۔ اگر گلا خراب ہو جائے، آواز نہ نکل رہی ہو تو امرود بھون کر کھائیے۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے والی روٹی بنا کر کھاؤ۔ اگر قے نہ رک رہی ہو تو سفید زیرہ چبا لو۔ سر میں خشکی ہو تو زیتون کے تیل میں دہی ملا کر لگاؤ۔ سر میں جوئیں ہیں تو چنبیلی اور بادام کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ۔ پاؤں میں درد ہے تو نیم کے پتے چباؤ۔ اگر ناف اتر گئی ہے تو ناریل کا تیل گرم کر کے لگاؤ۔ اگر چوٹ کا خون نہیں رک رہا تو ناریل کا تیل روئی پر لگا کر لگاؤ۔ کمزوری ہے تو کھجور ابال کر کھاؤ۔ سردی بہت زیادہ لگتی ہے، کچے تل کھایا کرو۔ کمر میں درد ہے تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ انار کا پانی ہونٹوں پر لگانے سے پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دودھ 4 چمچ، بین 2 چمچ، شہد 1 چمچ، ان اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کریں۔ 10 منٹ لگا کر چہرہ نیم گرم پانی سے دھوئیں، انشاءاللہ آپ کا رنگ گورا ہوگا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ رات کو دودھ پی کر فوری سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا، اس سے آپ کو پیٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ نظر تیز کرنی ہے تو گاجریں کھائیں، اگر دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھائیں۔ دل صحت مند رکھنا ہے تو نہار منہ سیب کھائیں۔ دل کی صحت کے لیے سیب بہت مفید ہے۔ اگر تمہارے چہرے پر جھریاں پڑنے لگے تو چہرے پر صرف کھیرا رگڑیے، کچھ دنوں تک چہرہ جوانوں کی طرح نظر آئے گا۔ 60 سال والی عورت چہرے کے روز زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے، 7 دن کے بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آئے گا۔ ابلے چاولوں میں دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، کچھ دیر کے بعد چہرے کو چاولوں والے پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں، چہرہ تر و تازہ نظر آنے لگے گا۔ اگر عورت یہ 2 کام کرتی ہے تو وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ پہلی نشانی، وہ آپ سے ہمیشہ ٹائم مانگے گی، اگر آپ نے ٹائم نہ دیا تو ناراض ہوگی۔ دوسری نشانی یہ کہ وہ آپ کے ذرا سے ناراض ہونے پر ڈرے گی، آپ کو منانے لگ جائے گی۔
ادرک میں لیموں اور نیم کے پتوں کا رس ملا کر منہ پر لگائیں، سو جائیں، ایک رات میں چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ میرا نام پروین ہے، میں ایک بہت ہی غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ نے صرف شکل و صورت ہی اچھی دی، پر قسمت میں کچھ اور بھی اچھا نہیں تھا۔ باپ شرابی تھا جو میرے بچپن میں ہی میری ماں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا لکھایا تاکہ میں بھی کچھ بن سکوں، پر قسمت نے یہاں بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ کالج میں میرٹ ہونے کے باوجود بھی سیٹ بک گئی اور میری سیٹ شہر کی MNA کی بیٹی کو دے دی گئی۔ میں غریب سہی پر اپنے حق کے لیے لڑنا مجھے اچھے سے آتا تھا۔ وہ میری سیٹ کسی اور کو نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے اس لڑکی کو کہہ دیا کہ اتنی امیر باپ کی بیٹی ہو کہ سیٹیں بھی خریدتی پھر رہی ہو، تھوڑی محنت کر لیتی، کل کو تم جیسی لڑکی اگر پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بن بھی گئی تو کیا ڈاکٹر بن کر بھی لوگوں کے لیے زندگی خرید سکو گی؟ کیسے علاج کرو گی کسی کا؟ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ کسی کا علاج کر پاؤ گی۔ خاموش ہو گئی وہ۔ سب لوگوں نے یونیورسٹی میں میرے لیے تالیاں بجائی اور کہا کہ تم نے تو بڑی ہمت کا کام کیا ہے ایسی لڑکی کو جواب دے کر، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ مجھے بس اپنی سیٹ واپس چاہیے تھی جس کو میں نے میرٹ پر آ کے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا۔ لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی مجھے میری سیٹ واپس نہ ملی، بلکہ انہوں نے مجھ پر کیس کر دیا کہ میں 5 سے 6 سال تک کسی اور کالج میں داخلہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ یہ حالات دیکھ کر میری ماں کا مجھے پڑھانے کا خواب ٹوٹ گیا اور میری ماں نے میرے لیے جو رشتہ آیا وہ دیکھ کر اس سے میری شادی کر دی، اور خود شادی کے 1 ماہ کے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ رشتے کے وقت میری ماں کو بتایا گیا تھا کہ لڑکے کی عمر 30 سال ہے، لیکن وہ 30 کا نہیں بلکہ 45 سال کا آدمی تھا۔ میری عمر شادی کے وقت صرف 16 سال تھی۔ سوچا تھا کہ قسمت میں جو بھی ہوا اپنے شوہر کی خدمت کروں گی تو اس کا دل جیت لوں گی، پر اس معاملے میں بھی میں بدقسمت نکلی کہ میرا شوہر تو ہوش و حواس سے ہی بیگانہ تھا۔ وہ ایک ذہنی مریض تھا جس کو یہ وہم تھا کہ عورت بے وفا ہوتی ہے جو کسی بھی وقت آپ کو چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ اس وہم کے پیچھے اس نے مجھ پر بہت ظلم کیے۔ وہ مجھ کو گھر میں لاک کر کے جایا کرتا تھا۔ میں سارا دن گھر میں پڑی رہتی۔ مجھے لگتا اگر حالات یوں ہی رہے میں بھی ایک نفسیاتی مریض بن جاؤں گی۔ اس کے علاوہ اس کے مجھ پر کئی ظلم جو گنتی میں بھی نہیں آتے تھے، وہ بلا مجھا مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، مجھے مارنا شروع کر دیتا۔ میرے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں جس کے پاس میں اپنی فریاد لے کر جاتی۔ کرتی تو کیا کرتی، ایسا لگتا تھا کہ میں کسی جہنم میں پھنس چکی ہوں اور اب یہاں سے کبھی بھی نکل نہیں پاؤں گی۔ ایسی صورتحال میں کیا کر سکتی تھی؟ میں کوئی بے وقوف سی لڑکی نہیں تھی، میں پڑھی لکھی بہادر لڑکی تھی۔ میں ہمت کر سکتی تھی، پر میری ہمت یہاں پر یہی کہتی کہ میں اس گھر سے بھاگ جاتی، پر یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ تو نہیں تھا۔ جنونی اور بہادر ہونے سے زیادہ آپ کا عقل مند ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وقت خود دیکھ کر اسی حساب سے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ تو میں جذبات میں اندھی ہو کر گھر سے باہر بھی نکل گئی، لیکن اپنے شوہر کے جاگنے سے پہلے واپس آ گئی، کیونکہ باہر کی نظریں تو مجھے میرے شوہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ زندگی کوئی ایڈونچرز فلم کی طرح ہوتی ہے۔ آپ گھر سے بھاگ جائیں اور پھر آپ کو جلد ہی کوئی موقع مل جائے اور آپ ایک دن شہرت کی اونچائیوں پر پہنچ جائیں اور پھر کسی کو اپنی کہانی سنا رہی ہوں۔ حقیقت بڑی بدتمیز ہوتی ہے۔ حقیقت آپ کا خون چوس لیتی ہے، اور میری حقیقت میرے آس پاس منڈلا رہی تھی، میرے آس پاس ناچ رہی تھی۔ میں واپس آ گئی اور پھر وقت کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرا شوہر اپنی موت خود ہی مر گیا۔ ایک رات اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں اس کی میت کے پاس بالکل بت بنی بیٹھی تھی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنی جان چھوٹ جانے پر خوش ہوں کہ اس بات پر اداس ہو جاؤں۔ اب تو میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ کرائے کا تھا، لوگوں سے اتنا ادھار لیا تھا کہ گھر کا سامان ادھار چکانے میں ہی بک گیا تھا۔ میں سڑک پر آ گئی تھی، سوچا کہ اپنی جان دے دیتی، اب جی کر کرنا بھی کیا تھا، پر پھر بھی میں دارالعمان چلی گئی۔ وہاں کی بڑی مالکن سے میری کافی بات چیت ہو گئی، کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی تو میں نے وہاں لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور ایک دن وہاں پر آنے والے ایک بڑے سیٹ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ مجھے غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جب میں ان کے سامنے چائے رکھنے گئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی رہ گئے، اور پھر بات یہ نکلی کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی شادی ہوئی تھی پر بیوی ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ان کے بچے ہیں تو بچوں کی تربیت کرنے کے لیے
ایک اچھی ماں کی ضرورت ہے کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے وہاں کی مالکن نے مجھے اس رشتے کے لیے مناسب سمجھا۔ اس نے کہا کہ کہنے کو تو یہ دارالعمان ہے، لیکن یہاں پر رشتے بہت کم آتے ہیں۔ تمہاری قسمت بہت زیادہ اچھی ہے کہ تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ یہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں، ہر مہینے یہاں پر صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تمہیں دیکھا ہے تو نکاح کی بات کی ہے، کوئی گندی نظر تو نہیں رکھی تم پر، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا کہ میری قسمت اگر اچھی ہوتی تو میں یہاں پر موجود نہ ہوتی۔ پہلے ماں باپ کا سہارا چھوٹ گیا، پھر وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا، نہ کوئی میرا قصور ہے اور نہ ہی کوئی میرا گھر ہے۔ پڑھنے کا خواب بھی ادھورا رہ گیا، میری قسمت کہاں سے اچھی ہو گئی۔ مجھے وہاں کی مالکن نے کہا کہ مایوسی کفر ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ بہت اچھا موقع ہے، میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ تم اس شخص سے شادی کر لو۔ اس نے میرے دل سے سارے ملال مٹا دیے تھے اور بہت ہی سادگی سے میرا نکاح جمیل کے ساتھ کروا دیا۔ وہ فطرت اور عادت کے بہت اچھے انسان تھے، ان کا گھر بہت بڑا تھا، وہاں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ مجھے بہت عزت سے دلہن بنا کر اپنے گھر لائے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا کوئی ارمان نہیں رہنا چاہیے۔ بے شک ان کی بھی دوسری شادی تھی اور میری بھی، پھر بھی انہوں نے اس کو ہر طرح سے تمام لوازمات کے ساتھ کرنے کی پوری کوشش کی۔ مجھے بہت ہی خوبصورت جوڑا دلوایا، میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو میں سیٹھ جمیل کے بچوں سے ملی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی اور ایک چھوٹا سا بیٹا۔ وہ بہت ہی معصوم اور اداس لگتے تھے، انہوں نے اپنی ماں کو کھویا تھا، میں ارادہ کر چکی تھی ان کو ماں کی طرح پالوں اور ہمیشہ ان کا خیال رکھوں گی۔ وہ بچے مجھے بہت ہی معصوم لگے تھے۔ اپنے کمرے میں گئی تو کچھ دیر کے بعد جمیل میرے کمرے میں داخل ہوئے، اور پھر وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میں شادی کی پہلی رات ہسپتال پہنچ گئے، کیونکہ میں جیسے ہی اپنے بستر پر بیٹھی مجھے کوئی چیز کمر میں بہت بری طرح سے لگی تھی اور میری چیخیں نکل گئی۔ جمیل مجھے فوراً ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال گئے تو پتا چلا کہ وہاں پر کچھ کانچ کے ٹکڑے پڑے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو بچے بھی میرے پاس کھڑے تھے اور بہت ہی پریشان لگ رہے تھے، مجھے ماں کہتے ہوئے بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں حیران تھی اور یہ حیرانگی خوشی سے تھی کہ ان بچوں نے مجھے اتنی جلدی ماں قبول کر لیا۔ یہ تو مجھے ماں ماں کہتے ہوئے تھک بھی نہیں رہے تھے۔ ان کی زبان سے یہ لفظ سن کر مجھے انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو اپنا درد بھی بھول چکی تھی اور میں نے کہا کہ ان بچوں کو میری کتنی فکر ہے۔ جمیل نے اسی وقت گھر کے نوکروں کی کلاس لگا دی، پوچھا کیا گھر کی صفائی ٹھیک سے نہیں کر سکتے تھے؟ کہ شب عروسی کے دن دلہن کے کمرے میں کانچ کے ٹکڑے پڑے تھے اور کسی نے صفائی تک نہیں کی۔ زخم لگے تھے مجھے، پھر بھی میں ٹھیک تھی، مجھے زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ میں ایک رات ہاسپٹل رہی اور اس کے بعد گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی، میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا، اس کے بچے بھی، جبکہ بچے اتنی جلدی سوتیلی ماں کو قبول کرتے بھی نہیں، گویا انہوں نے تو مجھے دیکھتے ہی قبول کر لیا تھا۔ وہ ماما کہتے، میرے آگے پیچھے پھرتے، میرا اتنا خیال رکھتے کہ میں حیران ہو جاتی تھی۔ ایک دن ہم سب کھانا کھانے بیٹھے کہ پہلا نوالا لیتے ہی نوالا میرے حلق میں پھنس گیا اور اس کے بعد میری ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ میں ہسپتال پہنچ گئی۔ ہسپتال گئے تو پتا چلا کہ میرے کھانے میں کوئی بڑی ہی کڑوی چیز ملائی گئی تھی، جو زہر سے بھی زیادہ کڑوی تھی۔ میرا اتنا برا حال ہوا کہ مجھے الٹیاں لگ گئی، جو کہ رک بھی نہیں رہی تھی، میرے مرنے کی حالت تک پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ آخر یہ کیا چیز تھی کہ جس نے کچھ ہی گھنٹوں میں میری ساری جان نکال دی۔ بچے بھی اتنے پریشان کہ میرے لیے رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے۔ جمیل کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا تھا۔ اب کی بار گھر کے خانسا ماں کی کلاس لگ گئی اور جمیل نے اسے گھر سے نکال دیا۔ جمیل کا کہنا تھا کہ وہ کھانا بناتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا، شاید غلطی سے اس نے کھانے میں کوئی زہریلی بوٹی بھی ساتھ میں بنا دی، کیونکہ اس دن ہمارے گھر میں سبزی بنی تھی اور کیا جانے کہ اس میں کیا شامل ہو گیا تھا۔ جمیل میرے لیے بہت پریشان تھے، میرے سرہانے آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ خانسا ماں کو تو میں نے نوکری سے نکال دیا، پر جانے کیوں میرا دل کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس بات سے آپ کا کیا مطلب؟ ظاہر ہے یہ کسی کی غلطی سے ہوا ہے، اور وہ پریشان تھے، کہہ رہے تھے کہ جب سے تم آئی ہو تمہارے ساتھ ہی کیوں الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہے، کہیں اس کے پیچھے کسی کی چال تو نہیں۔ میں سوچنے لگی کہ کوئی میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا، جبکہ آپ بھی میرا اتنا خیال رکھتے ہیں اور بچے بھی مجھے اتنا پیار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں حادثے ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی، آپ پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
یہ وقت بھی گزر گیا، میری طبیعت بہت مشکل سے سنبھلی تھی، کیونکہ مجھے جو بھی چیز کھلائی گئی تھی وہ بہت ہی زہریلی تھی۔ میں ٹھیک تو ہو گئی، پر ایک پل کو تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں مر جاؤں گی۔ میرے جسم سے ساری جان نکل گئی تھی۔ جمیل میرے لیے بہت پریشان تھے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، جب انسان کے ساتھ یک کے بعد دیگرے حادثات ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی پریشان ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی انہونی وجہ ہے، لیکن یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، اور میری قسمت تو ہمیشہ سے خراب ہی رہی ہے۔ جمیل نے کہا کہ تمہاری قسمت خراب نہیں، اگر تمہاری قسمت خراب ہوتی تو میری نظر تم پہ نہیں پڑتی، اور قسمت تو میری اچھی، ایک مجھے تم جیسی اچھی عورت ملی، لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، میں اس سب کا پتہ لگا کر رہوں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو اور اس سب کے بارے میں اتنا نہیں سوچے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن میرے ساتھ کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو جس جگہ میرے جوتے پڑے ہوتے تھے وہاں پر کسی نے ایک مری ہوئی چھپکلی رکھی تھی، جسے دیکھ کر میں اس قدر ڈر گئی کہ میرا پاؤں پھسل گیا اور سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور جانے کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی، کیونکہ جمیل نے گھر کے نوکروں کی تھی چھٹی کروا دی اور بچے اسکول چلے گئے تھے۔ کسی کا دھیان بھی نہیں پڑا کہ میں کہاں تھی۔ قسمت تھی کہ جمیل اپنے آفس کی کوئی فائل گھر بھول چکے تھے، جس کو لینے کے لیے وہ گھر آئے تو مجھ پر ان کی نظر پڑی کہ میں جانے کب سے بے ہوش پڑی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گئے اور وہاں پر پھر میرے 2 سے 3 دن گزر گئے۔ اب وہ بہت پریشان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ بنا کسی کے کیے نہیں ہو رہا، یہ کوئی نہ کوئی کر رہا ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون کر رہا ہے۔ کیا جمیل خود ایسا کر رہے تھے؟ پر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ تو مجھ سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ جمیل نے کہا تھا کہ حالات خراب سے خراب تر ہو گئے، میرے ساتھ ہونے والے واقعات روکنے میں نہیں آ رہے تھے۔ کبھی میری پسند کے کپڑوں کو کوئی کاٹ دیتا تو کبھی میرے کمرے کی کوئی چیز غائب ہو جاتی تھی، کبھی میرے کھانے کی چیزوں میں کچھ ملا دیا جاتا تو کبھی میرے آس پاس ایسی چیزیں رکھ دی جاتی جن سے میں بری طرح سے ڈر جاتی تھی۔ اب تو بہت پریشان ہو چکی تھی کہ آخر یہ سب جو ہو رہا تھا، میری حالت ذہنی مریضوں کی سی ہو چکی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی، ایسا لگتا کہ جیسے ابھی میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ جمیل اگر اچانک کمرے میں آ جاتے اور مجھے پکارنے سے پہلے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے تو میں ایسے ڈر جاتی کہ جیسے میں نے اپنی موت کو دیکھ لیا ہے۔ وہ بھی بہت حیران ہو جاتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں ہی تو ہوں، میرے علاوہ کون ہوگا؟ میں کہتی کہ مجھے پتا نہیں کیا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ ابھی کچھ ہو جائے گا، کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ چائے بناتی ہوں تو لگتا ہے کہ چائے میرے اوپر گر جائے گی، کھانا کھانے لگتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کھانے میں زہر ہے، لگتا ہے کہ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ جمیل کا کہنا تھا کہ ہم کچھ وقت کے لیے کہیں چلتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر میں کہیں آنے جانے سے بھی اب ڈرنے لگی تھی۔ جمیل بھی اب مجھے کچھ مشکوک سے لگ رہے تھے۔ مجھے ایسے لگتا کہ جیسے وہ اس سب کی وجہ جانتے ہیں، پر مجھے بتا نہیں رہے، کہ جیسے وہ میری مدد کرنا چاہتے ہیں پر وہ بھی بے بس ہیں۔ اور پھر ایک دن میں نے ان کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا، اور یہ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے بات کر رہے تھے، جبکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی بیوی کو کینسر تھا، جس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ جمیل کو دیکھنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ جمیل بھی گھبرائے اور کہنے لگے کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا بالکل نہیں۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی میرے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے جو اگر کسی کے ساتھ بھی ہوتے تو اب تک اس گھر سے بھاگ چکا ہوتا۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ میں بھی یہاں سے بھاگ جاؤں، اور پھر مجھے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی وجہ کا پتہ چلا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، ایسا تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا، پر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور پھر قسمت نے ہمارے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا جس کے بعد ہماری ساری زندگی ہی بدل گئی۔ جمیل نے بتایا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اتفاق نہیں، نہ تو وہ کسی نوکر کی غفلت کی وجہ سے ہے، نہ ہی کوئی باہر کا بندہ ہے یہ سب تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ سب تمہارے ساتھ میں بھی نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب میرے بچے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی کہ بھلا بچے میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے تم سے اور سارے جہاں سے ایک جھوٹ بولا تھا۔ ان بچوں کی ماں مری نہیں بلکہ ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی، اس کی میرے ساتھ کبھی نہیں بنی، ہم ہمیشہ سے ہی لڑتے تھے۔ وہ مجھ سے کمزور تھی، میرے پاس اثر و رسوخ تھا۔ جب علیحدگی کی بات آئی
تو وہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، پر میں نے بچوں کو اپنے پیسے کے دم پر اپنے پاس رکھنے کا حق لے لیا تھا۔ تب سے میرے بچے میرے پاس ہیں۔ اس وقت بچے چھوٹے تھے، مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی ماں کو بھول جائیں گے، پر جانے کیسے جب وہ بڑے ہوتے گئے تو ان کی ماں سے رابطہ ہوا، اور اب یہ اپنی ماں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ان کی ماں بہت ہی شاطر ہے، وہ جانتی ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی جانتی ہے کہ میری تم سے شادی ہوئی ہے اور میں تمہیں بہت خوش رکھتا ہوں۔ ان بچوں کے ذریعے وہ تمہیں بھی جان سے مروانا چاہتی ہے اور مجھ سے بھی انتقام لے رہی ہے۔ میں حیران تھی کہ اتنے معصوم نظر آنے والے بچوں کی حقیقت یہ تھی۔ اب جمیل نے مجھے کہہ دیا کہ میں محتاط رہوں اور وہ جلد ہی اس معاملے کے بارے میں کچھ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت بھی اچھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ اعتبار بھی مشکوک کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ احساس تو کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ مجھے تبھی سمجھ آنا چاہیے تھا جب شادی کے دن ہی یہ لوگ مجھے ماما کہنے لگے، جبکہ سوتیلی ماں کو تو اتنی جلدی کوئی قبول بھی نہیں کرتا۔ میرے لیے آنسو بہا رہے تھے، میرے لیے رو رہے تھے۔ یہ محبت کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تھی، لیکن میں نہیں سمجھی۔ میں سمجھی کہ بچے اپنی ماں کے بغیر اداس رہتے ہیں۔ بیچاروں کی ماں بیمار ہو کے مر گئی تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور مجھے کیا پتا کہ یہاں پر وہ معصوم نہیں بلکہ ولن کا کردار ادا کرنے والوں میں سے تھے۔ پر وہ بچے عام بچے نہ تھے، بہت ہی زیادہ شیطانی بچے تھے۔ میرا محتاط رہنا بھی میرے کام نہیں آیا تھا، میں پھر کسی نہ کسی مصیبت میں پڑ جاتی تھی۔ جمیل بے بس تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں نے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر ان کی ماں کے حوالے کر دیا تو وہ ان بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گی، اور میں ان کی صورت دیکھنے کو بھی ترس جاؤں گا، کیونکہ اس کا ایک عاشق ہے جو بہت ہی بڑی پوسٹ پر ہے۔ وہ شاید ان بچوں کے لیے یہاں پر بیٹھی ہے، ورنہ کب کی اس کے ساتھ ملک چھوڑ چکی ہوتی۔ میں بے بس ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ ایک دن جمیل نے غصے میں آ کر ان بچوں پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ جمیل کا ان کو آخری بار سمجھانے کا طریقہ تھا۔ جمیل نے ان کو دھمکی دی، اگر وہ اس سب سے باز نہیں آئے تو وہ ان کو ہاسٹل میں دوسرے شہر بھیج دے گا، جہاں نہ تو وہ اپنی ماں سے مل سکیں گے، نہ جمیل ان سے ملنے جائے گا۔ اس بات کا بہت برا لگا۔ کھانا بھی نہیں کھایا۔ جمیل نے مجھے منع کر دیا کہ جب وہ تمہاری جان کے دشمن ہے تو تمہیں کیوں فکر ستاتی ہے، چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جمیل کی چھٹی تھی، وہ گھر میں سکون سے سو رہے تھے اور میں باہر لان میں بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح سے ان بچوں کو سمجھاؤں۔ آخر کو یہ بچے تو ہی ہیں کہ اچانک سے گھر میں دھواں اڑتا مجھے نظر آیا۔ گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، فوراً گھر کی طرف بھاگی اور میں نے دیکھا کہ گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ آگ جمیل کے کمرے کی طرف لگی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو جمیل بستر پر پڑے تھے اور آگ دیواروں کی طرف پھیل رہی تھی۔ میں نے جمیل کو جگایا، قسمت سے ان کو فوراً ہی ہوش آ گیا۔ ہم فوراً وہاں سے نکلے اور بچوں کے کمرے کی طرف بڑھے، جانے کیسے بچوں نے خود کو اپنے کمرے میں لاک کر دیا تھا اور وہ مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ جمیل آگے بڑھے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے، اور دھواں ان کے حلق میں جانے سے ان کا سر چکرانے لگا تھا۔ پھر مجھے ہی آگے بڑھنا پڑا اور میں نے کسی طرح سے بچوں کو بچایا۔ اس سب میں میرے ہاتھ جل گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو پتا چلا کہ یہ آگ بچوں نے لگائی تھی۔ میری حالت پہلے سے کچھ بہتر تھی، پر جمیل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دونوں بچوں کو ہاسٹل میں بھیج دیں گے۔ بچوں کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ اس حادثے میں بچے بھی زخمی ہوئے تھے اور ان کی ماں ان سے ایک بار بھی ملنے نہ آئی۔ وہ صرف ان کو اپنے شوہر سے انتقام لینے کے لیے استعمال کر رہی تھی، اور بچے یہ بات سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، رو رو کر مجھ سے معافی مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ آج سے تم ہی ہماری ماں ہو۔ پر اب جمیل کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ بچوں نے گھر میں آگ لگا دی تھی، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے۔ جمیل نے ان کو ہاسٹل بھیج دیا، پھر میرے ہی کہنے پر۔ 1 سال کے بعد ہم ان بچوں کو واپس لے آئے، اور ہم یہ دیکھ کر حیران تھے کہ کیا یہ وہی بچے ہیں۔ وہ پہلے سے ہی بہت بدل چکے تھے اور اب میں ان کی ماں تھی، اور اب ہم چاروں بہت ہی خوشی خوشی رہتے تھے۔ دنیا میں عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ عورت بھی کتنی عجیب تھی جو اپنے 3 بچوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرا شوہر بھی عجیب ہی تھا، جس نے انا کی خاطر بچوں کو ماں سے دور کر دیا، اور پھر بچے بھی کبھی اس کا اداکار بن گئے تو کبھی اس کا۔ لیکن اب میں بچوں کو بہت اچھی تربیت کرنی شروع کی کہ وہ زندگی میں جا کر پھر سے کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اگر ان کا بچپن اس طرح سے گزرتا تو وہ کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن پاتے۔ ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی اور وہ نفرت ان کی زندگی میں خراب کر دیتی۔
آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میاں بیوی کو اپنے معاملات کبھی اتنے خراب نہیں کرنے چاہیے کہ ان کی وجہ سے ان کے بچوں کی نفسیات اور زندگی برباد ہو جائے۔ بچوں کی خاطر ہی صبر کر لینا چاہیے، یوں ایک طرح سے میں مظلوم تھی ہی قسمت کی ماری، پر جمیل بھی ایک مجبور باپ تھے۔ آپ ہی بتائیے، کیا بچوں کی ماں کو اپنے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ تو جی ہاں دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یس لازمی لکھیے گا۔ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال کریں، اور ساتھ میں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔